عزتهم وشقاء كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین بات صفحہ میں چاہ دے ہوئے تمام حمدہ سنامہ تعریف اس رب کائنات کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں میری آپ کی بلکہ پوری کائنات کی جان ہے الدین درود و سلام نبی مقدم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز و حاضرین و سامعین چٹائیاں جڑیاں نے ایک پیپا دے پچھلے پاس نشانیاں نے اگلی سال چھاڑ دے سامعین محترم جیسا کہ آپ احباب کو بخوبی علم ہے کہ ہم جمعۃ المبارک کے خطبات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور تسلسل سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آج جہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں وہ ہے اشاعت اسلام کی تازہ ہونا، یعنی پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے پڑھا اور سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رفقا، آپ کے اصحاب اور آپ کے قرابت دار 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہے اور 3 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں سے جب باہر تشریف لائے تو اس کے اسباب بھی ہم نے پچھلا جمعہ مبارک پر ہم نے پڑھ لیے تھے کہ اسباب کیا بنے، اللہ رب العزت کی مدد کیسے آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم معجزے کا وہاں بھی ظہور ہوا۔ تو آج ہم شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو مکہ کی گلیوں میں اشاعت اسلام کے تازہ دور کا آغاز کیا، تبلیغ کا آغاز کیا، وہاں سے آج ہم شروع کریں گے۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے
کہ قریش مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین جانی دشمن تھے، اسلام کے بھی دشمن تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے قرابت دار سے قریش مکہ نے بائیکاٹ کر دیا تھا، اور ایسا بائیکاٹ کر دیا کہ جس کو عام طور پر کہتے ہیں کہ بالکل جو ہے وہ پانی تک جو ہے وہ بند کر دیا جائے۔ اب یہ بائیکاٹ 3 سال شیب ابی طالب میں جاری رہا، اور 3 سال شیب ابی طالب میں گزارنے کے بعد جب حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ کے قرابت دار، آپ کے رفقا، آپ کے ساتھی، تو بائیکاٹ تو ابھی بھی جاری تھا، قریش مکہ کا بائیکاٹ ختم نہیں کیا تھا انہوں نے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تبلیغ کا نئے سرے سے آغاز کر دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کھلی تبلیغ کا فرما رہے تھے اسلام کی، تو قریش مکہ نے دار الندوہ میں ایک پھر نئی میٹنگ رکھی۔ اب انہیں زیادہ تشویش ہوئی، زیادہ پریشانی لاحق ہوئی کہ ہم نے اپنا پورا زور لگا دیا، تمام جتن ہم نے کر رہی ہے، ہر طرح کا حربہ ہم نے استعمال کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ان کے استقامت کے اندر ذرا برابر بھی کوئی جو ہے نا وہ لچک پیدا نہیں ہوئی، لرزہ نہیں آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو برابر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے، جو صحابہ تھے، اور پھر وہ کمزور صحابہ جو پہلے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور قریش مکہ کے ہی غلام تھے، ان کے ہی غلام تھے، انہوں نے ایسی سزائیں بھی برداشت کی، ایسی سخت سزائیں کہ اگر وہ ہاتھی پر بھی کو دی جائیں سزائیں تو ہاتھی بھی شاید برداشت نہ کر سکے، لیکن وہ سزائیں ان کمزور مسلمانوں نے برداشت کی۔ اب ان کو خطرہ یہ لاحق ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے یہ صرف مکہ میں نہیں رہی، یہ تو مکہ کے باہر، مکہ کے قرب و جوار تک بھی پہنچ گئی ہے، مکہ کے گھر گھر میں دعوت چلی گئی ہے۔ تو اب اگر یہاں اب اس کا کوئی لاہ عمل نہ ہو سکا، اس کی روک تھام نہ ہو سکی، تو پھر جو ہے وہ اس کے بعد ہم روک تھام نہیں کر سکیں گے۔ اور شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد 6 مہینے بعد جناب ابی طالب جو ہیں وہ بیمار ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چچا کی وجہ سے قریش مکہ کے ہاتھ رکے ہوئے تھے۔ جناب ابو طالب جو ہیں وہ مکے کے سردار تھے، اور ان کی امان کی وجہ سے قریش مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اور یہ چچا اپنی اولاد سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے۔ 6 ماہ بعد جناب ابو طالب جو ہیں ان کو ایک سخت بیماری نے آ پکڑا۔ اب قریش مکہ نے میٹنگ بلا کے یہ طے کیا کہ اگر ہم یہاں
اس کا کوئی حل نہ پا سکے گا۔ تو جناب ابو طالب وہ بھی اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہیں، اگر ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچائی تو لوگ ہمیں تانے دیں گے کہ دیکھیں جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے یہ کچھ نہ کر سکے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار بھی نیکا نہ کر سکے، اور جناب ابو طالب کے جانے کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑا، لوگ ہمیں گانے دیں گے۔ اور اگر جناب ابو طالب کے جانے کے بعد کسی اور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچا دی کسی اور قبیلے سے، تو وہ بھی گرفت میں ہم آ جائیں گے، کیونکہ ہمیں لوگ جانتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تو ہم ہیں، اختلاف تو ہمارا ہے ان کے ساتھ، دشمنی تو ہماری چل رہی ہے، کسی اور نے بھی کوئی تکلیف پہنچا دی، کوئی معاملہ خراب کر دیا تو ہمارے اوپر پڑ جائے گا، لہذا کیوں نہ ہو کہ ہم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب سے ملیں۔ اب یہ مشرکین مکہ کا ایک قافلہ، ایک وفد جو تقریباً 25 آدمی پر محیط تھا، جس وفد کے اندر قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار شامل تھے، ایک وفد بن کر جناب ابو طالب کے پاس آئے گا، اور اس وقت جناب ابو طالب سخت بیماری میں مبتلا تھا، یعنی یوں کہہ دیں کہ زندگی کے آخری ایام بیت رہے تھے۔ اب ان کافر والوں اس وفد نے آ کر کہا کہ اے سردار ابو طالب، ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کے بھتیجے کے حوالے سے، دیکھیں آپ زندگی موت کی کشمکش میں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ کر جائیں، ہماری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی عہد و پیمان ہو جائے، اور آپ فیصلہ کر دیں کہ وہ اپنے دین پر رہیں، ہم اپنے دین پر رہیں، وہ ہمارے دین کو نہ چھیڑیں، ہم ان کے دین کو نہیں چھیڑیں، اور وہ اپنے دین کو نہ چھوڑیں، ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں، تو لہذا کیوں نہ ہو کہ ہمارے اندر کوئی عہد و پیمان ہو جائے، کوئی حد بندی ہو جائے، آپ کے جانے کے بعد وہ برقرار رہے۔ جناب ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور عرض کی بھتیجے یہ مکے کے سردار آئے ہیں، سردار آنے مکہ ہیں، اور یہ آپ کی طرف آئے ہیں، آپ کے لیے آئے ہیں، آپ ان کی بات سنیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 3 روایات ہیں، 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو مخاطب کیا، آنے والے وفد اور ان سے بات کی۔ ایک قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو مخاطب کیا اور ان سے یہ بات کی، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ نے اپنے چچا سے فرمایا کہ آپ انہیں یہ بات کیوں نہیں کہہ دیتے، یعنی میری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے فرمایا کہ آپ میری ایک بات مان لیں، اور میں یقین سے کہتا ہوں آپ میری ایک بات مان لیں، آپ پورے مکے کے رئیس بن جائیں گے، سردار بن جائیں گے، پورا مکہ جو ہے وہ تمہارے تابع ہو جائے گا، بلکہ صرف مکے والے ہی نہیں، عرب و عجم بھی، عجم والے بھی تمہارے تابع ہوں گے، تمہارے زیر نگی ہو کر زندگی گزاریں گے، تم مکے کے بھی سردار ہو جاؤ گے، رئیس ہو جاؤ گے، عجم کے بھی تم سردار ہوں گے، عجم والے بھی تمہارے زیر نگی زندگی گزاریں گے، میری ایک بات مانو۔ اب ان سرداران مکہ کے اندر ابو جہل بھی تھا،
ایک بات کو سن کر وہ بالکل ان پر جو ہے وہ خاموشی طاری ہو گئی، اور کچھ دیر کے بعد ابو جہل نے کہا اے بھتیجے اگر ایک ہی بات ہے، اگر ایسی بات ہے تو ایک نہیں آپ 10 باتیں بھی کہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو ہم 10 باتیں بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، کہیں کیا بات ہے، بتائیں وہ بات۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ، پھر کہو اللہ ایک ہے، پھر کہہ دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول، اللہ کا بندہ، اس کا رسول۔ اب جو ہی انہوں نے یہ سنا تو ابو جہل اور اس کے تمام ساتھی جو ایک وفد آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب ابو طالب کے ذریعے، کہنے لگے، پہلے تو انہوں نے تالیاں بجائی ہنسے، اور کہنے لگے، ابو جہل کہنے لگا کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص کبھی بھی بات نہیں آ سکتا، یہ کبھی بھی بات نہ آئیں گے، ان سے بات کرنا فضول ہے، چھوڑ دو ان کے حال پر چھوڑ دو، اپنا کام کرو اور چلو اپنے آبا و اجداد، اپنے خداؤں کی جو ہے وہ مدد کرو، اپنے آبا و اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ۔ اب یہ وقت واپس چلا گیا، آپس میں اس بات پر متفق ہو کر اپنے آبا و اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ۔ کہنے لگے ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو کیسے چھوڑ دیں؟ آج بھی کچھ لوگ ہیں ان کے سامنے آپ پورا دین بیان کر دو، ان کے سامنے ان کو پورا قرآن پڑھ کے سنا دو، ان کو تمام صحابہ کی سیرت ان کے سامنے رکھ دو، وہ کہیں گے کہ جناب نہیں، ہم تو شروع سے یہی سنتے آ رہے ہیں، ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہمارے بڑے ایسے کہتے تھے۔ تو یہ بات قریش مکہ نے بھی کہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم اپنے آبا و اجداد کو کیسے چھوڑ دیں، آبا و اجداد کے دین کو کیسے چھوڑ دیں؟ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنے، ابھی رات کی ایک بات ہو رہی تھی، اتفاق سے یاد آ کے درمیان میں اس کو میں ضروری سمجھتا ہوں۔ رات جب مغرب کے بعد ہم مزدور چھٹی کرنے لگے تو مستری صاحب اندر سے جھاڑو لگا رہے تھے۔ اب مزدوروں نے ان مزدوروں میں سے ایک نے کہا کہ مستری صاحب آپ کو پتا نہیں ہے مغرب کے بعد جھاڑو نہیں لگاتے؟ تو میں نے کہا جناب یہ بات غلط ہے، ہمارا دین ہی دو تھا۔ اس نے کہا جناب ہم تو شروع سے سنتے آ رہے ہیں، ہم تو شروع سے اپنے بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بڑے آپ کے بڑے دلیل نہیں ہیں، میرے بڑے دلیل نہیں ہیں، دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اور پھر میں نے اس سے 2-3 باتیں کہی، میں نے کہا جو یہ کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد جھاڑو نہیں لگانا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مغرب کے وقت پانی نہیں پینا، کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا وہ یہ بھی کہتے ہیں ایک رات کے وقت دعا نہیں مانگنی، کوئی فوت ہو جائے تو رات کو دعا نہیں مانگنی، کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا مجھے بتائیں اسلام کے اندر تو یہ پابندیاں نہیں ہیں، جو لوگ غروب آفتاب کے وقت پانی پینے کو منع کرتے ہیں وہ مجوسی ہیں، کیونکہ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، تو لہذا ان کی پوجا کے اندر خلل آتا ہے، وہ غروب آفتاب کے وقت پانی نہیں پیتے۔ جو مغرب کے بعد جھاڑو لگانے سے منع کرتے ہیں یہ ہندوؤں کا مذہب ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ اور وہی انہی کے اندر ہمارے بڑے رہے، اکٹھے رہتے تھے یہ ہندوستان میں، اور کچھ باتیں انہی سے سنے سنائی آ رہی ہیں، اور دین نے اس کو آگ پر جو ہے وہ اس کا گلا کما کر دیا۔ جھاڑو آپ دن کو لگائیں یا رات کو لگائیں؟ میں نے کہا جو کہتے ہیں کہ رات
وہ یہ بھی کہتی ہیں رات کو جھاڑو لگانے سے روزی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، غربت آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ میں نے کہ آج تک یہ جتنے ہیں آرٹ والے ان کے جھاڑو لگتے ہی رات کو ہیں، کسی بھی آدمی کو آج تک آپ نے دیکھا ہے گھاٹا پڑا ہو، روزی کم ہو گئی ہو؟ تو ایسا نہیں ہے۔ دین کو سمجھے خدا، یہ نہ دیکھیں ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں، حق جب بھی آپ کے پاس سامنے آ جائے، حق جب بھی آ جائے، سیدنا صدیق اکبر کی طرح قبول کر رہے ہو۔ حق جب بھی آ جائے ان غلام صحابہ کی طرح قبول کر رہے جو قریش مکہ کے غلام تھے، لیکن جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے، جن کے سینے روشن تھے، انہوں نے فوری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، اور جن کے سینے سیاہ تھے، اندر سیاہی تھی، انہوں نے پوری زندگی مکہ میں رہے، مکہ میں گزاری، وہ بیت اللہ کے ہمسائے تھے، بیت اللہ کے سائے میں بیٹھنے والے تھے، صبح شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے تھے، لیکن اندر سے سیاہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح شام دیکھ کر بھی ہدایت قبول نہ کر سکے۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پڑا اپنے گلے میں ڈالا ہے، تو پھر ہم یہ کیوں کہیں کہ جناب ہم تو بڑے سے سنتے آ رہے ہیں؟ ہاں یہ کہیں کہ جناب پہلے یہ بات ہم تک نہیں پہنچ سکی، اب پہنچ آئی ہے، حق ہے، ہم قبول کرتے ہیں۔ تو اب قریش مکہ یہ بات کہہ کر اٹھ گئے، چلے گئے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو مضبوطی سے تھام لے، وہ نہیں چھوڑنا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کر رہے ہیں، دین اسلام کی تبلیغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہیں۔ کچھ دن گزرے، جناب ابو طالب جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شفیق چچا ہے، ان کی وجہ سے قریش مکہ کے ہاتھ بندے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا پہاڑ ڈلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں دوسری بحث میں نہیں جاتا، اختلافی مسئلہ ہے کہ جناب ابو طالب کس حال میں ان کے انتقال ہوا، بہرحال جناب ابو طالب کے انتقال ہو گیا، اور جناب ابو طالب کے انتقال کے بعض روایات میں آتا ہے 2 ماہ بعد، بعض روایات میں آتا ہے 3 دن بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق بیوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ میں سب سے زیادہ مددگار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ بعض روایات میں 2 ماہ بعد آتا ہے، بعض روایات میں صرف 3 دن بعد آتا ہے، سن 10 نبوی میں۔ جناب ابو طالب کا انتقال بھی 10 نبوی میں ہوا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال بھی 10 نبوی میں ہوا۔ اب جو ہی جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اب قریش مکہ کے ہاتھ کھل گئے، اب قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے سے زیادہ تشدد شروع کر دیا، ستانا شروع کر دیا، ظلم سب سے پہلے سے بڑھ گئے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے آ رہے ہیں اور ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نازیبہ الفاظ بول دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کی فراخ زمین
جو ہے وہ بھی دب ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امید پر طوائف کا رخ کیا کہ شاید وہاں کچھ لوگ اسلام قبول کر لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار بن جائیں۔ طائف کی سرزمین کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کیا، لیکن ہوا یوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی زمین پر قدم رجع فرمایا تو وہاں کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کا انکار نہیں کیا، بلکہ اوباش لڑکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بھی نکالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے بھی دیے گئے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تالیاں بجائی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہولہان ہو گیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جسم اطہر سے خون بہتا ہوا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کے اندر آپ کے قدم مبارک تلبے چپکنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، پیچھے اوباش لڑکے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تالیاں بھی بجا رہے ہیں، پتھر بھی برسا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں مبارک جو ہیں وہ زخمی ہو گئی، جسم جو ہے وہ زخمی سے چور چور ہے، زخموں سے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو کر ایک جگہ پر جلوہ فرما ہوئے بیٹھ گئے۔ جناب جبریل آئے اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اے اللہ کے نبی آپ اجازت دیں میں اس بستی کو اٹھاؤں، اس بستی کو اٹھاؤں اور زمین و آسمان کے درمیان جا کر جو ہے اس کو الٹا کر دوں اور یہ ایک صفحہ ہستی سے مٹ جائیں، ان کا نشان تک رہے، یا میں دو پہاڑوں کے درمیان اس کو رکھوں اور دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں، ان کا کچوبر نکل جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نہیں، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اگر انہوں نے مجھے نہیں سمجھا مجھے امید ہے کہ ان میں سے ہوں گے، ان کے اندر سے ہوں گے، ان کی اولاد ہوگی جو میرا کلمہ پڑھیں گے، ان کی اولاد ہوگی جو میری غلامی کا دم بھریں گے، ان کی اولاد ہوگی جو مجھے سمجھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو کر اور جسم لہولہان ہے، ایڑیاں زخمی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جو ہیں جوتے کے اندر چپک رہے ہیں خون بہنے کی وجہ سے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں مہارش ہے، اس حال کے اندر آج ہم ذرا سی تکلیف، ذرا سا دکھ آ جائے، ذرا سی پریشانی آ جائے تو ہماری زبان پر ہزارہ شکوے جاری ہو جاتی ہیں، ہم اس رب پر بھی شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں جس رب نے ہمیں ہر چیز سے، ہر نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ نے ہمیں جان دی ہے، صحت مند جسم دیا، اللہ نے ہمیں گھر دیا، رہنے کے لیے زمین دی، اللہ نے ہمیں ماں باپ دیے، اللہ نے ہمیں اولاد دی، خاندان دیا اور قبیلہ دیا، تمام نعمتیں جس رب نے عطا کر دی۔ ایک چھوٹی سی تکلیف پر ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمارے لیے دکھ پیدا کر دیا، دکھ دینے کے لیے اللہ کو کوئی اور نظر ہی نہیں آتا، ہمارے لیے دکھ ہیں۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے، کس قدر، جبکہ ہم نے دین کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، دین کے کاموں میں ہم زیرو ہیں، ہم نے دین کو دیا کیا، ہم تو 5 وقت کی اذان سن کے اللہ کے گھر میں حاضر نہیں ہوتے، اور ہماری پوری زندگیاں بیت گئی، کئی
مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی میں گزرا، ہمارے کان پر کبھی جوں نہیں دیکھتے، اور رمضان کے مبارک مہینے میں ہم جان و اتنا کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور جو مالدار ہیں غریبوں کا حق کھاتے ہوئے کبھی انہیں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا، اور کسی مزدور غریب کا حق کھاتے ہوئے کبھی کسی دولت مند کے دل میں کبھی کوئی کھٹکا پیدا نہیں ہوا، اور پوری جانوروں کی طرح زندگی گزارنے والا بھی کہتا ہے کہ جناب اللہ نے دکھ ہمارے لیے پیدا کر دیے۔ میں کہتا ہوں تم نے دین کو دیا گیا ہے، اللہ کے لیے تم نے دیا گیا ہے، اور آج کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو میں یہ گویے کہوں کہ یہ بات جھوٹی نہیں ہوگی، جو دیندار گویے ہیں، دین کے نام پر ناچنے والے ہیں، وہ جب اسٹیج پہ آتے ہیں کہتے ہیں کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدا ہوتا۔ میں نے کہا بکواس بند کرو، جھوٹ بولتے ہو، پہلے صحابہ کی زندگی تو پڑھو، تمہیں بلانے والا 1000 روپیہ کم دے دے، تمہارے ماتھے کے بل نہیں جاتے، تم گالیاں نکالتے ہو، کہتے ہو کہ کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہو جاتا۔ ان کے اس دور میں صحابہ کی زندگیاں تو دیکھو، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو جن کے جسموں کے ٹکڑے ہو گئے، صحابہ نے ایمان نہیں چھوڑا، جن کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملا، اور 3 سال شیر ابی طالب میں درختوں کے پتے کھاتے رہے، اور جب سوکھا ہوا چمڑا بھگو کر کھاتے رہے، اور پیاس کے لیے پتھر چاٹتے رہے، اور بچے سامنے پیاس سے بھوکے بلکتے رہے، پھر بھی اسلام کو چھوڑا نہیں، دین نہیں چھوڑا۔ تم کس منہ سے یہ بات کہتے ہو جو پہلے ہی اپنا جو ہے وہ پہلے ہی بتاتے ہو میری فیس اتنی ہے، پہلے ہی بتاتے ہو میں اتنے لے کر آؤں گا، پہلے تمہارا ٹھیکہ ہوتا ہے اسٹیج پر کیا دو گے، پھر تم دعویٰ کرتے ہو کہ جناب میں حضور کے زمانے میں حضور کی زندگی میں کاش پیدا ہو جاتا۔ خدا کی قسم آج جو ایک بال برابر تکلیف آئے وہ برداشت نہیں کرتا۔ جن صحابہ نے اپنے بچوں کی قربانیاں دی ہیں، اگر تم اس پر زمانے میں ہوتے تو ایک چائے کی پیالی پر بک جاتے اور فوراً مشرکوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ تمہارے دین کا معیار تو یہ ہے، لیکن صحابہ نے مال بھی چھوڑا، گھر بھی چھوڑے، علاقہ چھوڑا، اپنا شہر چھوڑ دیا، بھرے باغ پھلوں پھولوں کے وہ بھی چھوڑ دیے، اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا، بیویوں نے اپنے خاندوں کو چھوڑنا وہ منظور کر لیا، ماں باپ نے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا، اولاد نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے کامل یقین۔ آج کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخری بات اس کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ جناب جب صحابہ نے اتنے ظلم اٹھائے، صحابہ پر اتنے ظلم ڈھائے گئے اور انہوں نے اتنے ظلم و ستم برداشت کیے، آخر ان کے ثبات کی وجہ کیا تھی؟ ان کے قدم ثابت کر رہے، ان کے قدموں میں لرزہ نہیں آ رہا، وہ ڈگمگائے نہیں اور بالکل کفر کے آگے جھکے نہیں۔ آخر وجہ کیا وجہ تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں کو مال بھی نہ ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جائیداد بھی نہیں ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی لالچ بھی نہیں تھا، پھر کس چیز نے انہیں ثابت کر دیا؟ آخر وہ کیا چیز تھی جس چیز کی وجہ سے وہ کوڑے پر لیٹتے بھی رہے، ان کے پاؤں کے اندر کیل ٹھوکے گئے اور جسم جو ہے وہ چھنی ہو گیا، لوہے کے کانٹوں سے جو ہے وہ جسم چیرے گئے اور اونٹوں سے باندھ کر ان کے جسموں کے ٹکڑے کیے گئے اور نیزے تلواروں سے
ان کو چھنی کیا گیا۔ آخر کیا سبب تھا، کیا وجہ تھی؟ اس کے باوجود بھی وہ ان کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ ایک ہی وجہ تھی، ایک ہی وجہ تھی، سب سے بڑی وجہ یہ ہے سامنے رخ مصطفیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چہرہ انور کو دیکھتے تمام دکھ مٹ جاتے، اور اس سے دوسری بات یہ ہے کہ انہیں اللہ کی رحمت پر پورا یقین تھا، آخرت پر پورا یقین تھا۔ آج ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اگر آخرت پر یقین ہو تو ہمارا اس بات پر یقین ہو کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اگر یہ یقین ہو، ایمان اور ہے، ایمان ہے، یقین نہیں ہے، اگر اس بات پر یقین ہو جائے، رب کعبہ کی قسم ہے شام ہونے سے پہلے ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے، ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آمین۔